اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی اہم گفتگو کے لیے بہرحال حاضر ہوا ہوں، اور مستقل سمجھیے کہ لوگوں کا دباؤ بھی ہے کہ اس تعلق سے بہرحال بات رکھی جائے۔ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور جمہوریت میں بلا شبہ سب کو الیکشن لڑنے کا مکمل اختیار ہے، اور کوئی بھی انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ ملک کے موجودہ حالات کا تعلق ہے، ملک کے موجودہ حالات یہ ہیں کہ RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی 2014 سے یہ کوششیں ہیں کہ مسلمانوں کو پولیٹیکل اینڈ سوشل مین اسٹریم سے کاٹ کر ان کا ایک علیحدہ بلاک بنا دیا جائے، اور وہ پورے سمجھیے کہ صاحب یہ جو سوشل فیبرک ہے اس کنٹری کا، اس سوشل فیبرک سے ٹوٹ کر اپنی ایک علیحدہ سمجھیے کہ صاحب گراؤنڈ بنا لے، اور تمام وہ سمجھیے کہ جماعتیں جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی آئیڈیالوجی کے خلاف کام کرتی ہیں، ان تمام جماعتوں سے مسلمان ٹوٹ کر کٹ کر ایک اپنی علیحدہ باؤنڈری کے اندر آ جائے، تاکہ ملک میں ہر پولیٹیکل پارٹی سمجھیے مسلمانوں کو اچھوت بنا دے۔ اور آہستہ 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 اب اتر پردیش کے الیکشن میں یہ بات ہم کو بہت سامنے نظر آ رہی ہے کہ لفظ مسلم ایشو سے، مسلمانوں سے، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے نظریے کے خلاف بات کرتی ہیں، وہ بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ایک سمجھیے کہ صاحب الگ پرسیپشن کے تحت پورا الیکشن کو سمجھیے کہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ہندو اور مسلمان کے درمیان ایک بڑی کھائی اور ایک بڑی دراڑ اتر پردیش کی ایسی ریاست جہاں سمجھیے کہ 20% مسلمان ہیں، اس بڑی ریاست میں مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کا بھی یہی منصوبہ کامیابی کے ساتھ جاری۔ اب سمجھیے کہ صاحب صورتحال یہ ہے کہ خود یوگی نے کہا کہ مقابلہ تو صرف 20% اور 80% کے درمیان ہے، یعنی 20% جو مسلمان ہیں، مقابلہ تو ہندو اور مسلمان کے درمیان ہے، مقابلہ کسی اور کے درمیان نہیں ہے۔ ہم اگر دیکھیں گے کہ انتخابات میں اگر سمجھیے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب سماجوادی پارٹی خراب ہے، ہم یہ کہیں کہ بہوجن سماج پارٹی خراب ہے، ہم یہ کہیں کہ للو پرساد خراب ہے، ہم یہ کہیں کہ صاحب ممتا بنرجی خراب ہے، تو یہ سب سمجھیے کہ کانگریس خراب ہے، تو یہ سب پولیٹیکل پارٹیز جو RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف بہرحال اپنی زبان کھولتی ہیں، یہ سمجھیے کہ اگر ان کے خلاف مسلمان آ کر کھڑا ہو جائے اور نفرتوں کے بیج بو دیے جائیں، تو یہ سمجھیے ملک میں مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں۔ آج پولیٹیکل پارٹیز مسلمانوں کو ٹکٹ دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ جیت کر آ جاؤ، آپ اپنے آپ کی کوشش کر لو۔ ہم سمجھیے کہ صاحب بہت بلند بانگ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ معاملہ سیفرونک ہو جائے گا۔ معاملہ ہندو اور مسلمان بنانے کی بھارتیہ جنتا پارٹی کوشش کر رہی ہے، اور آپ کے اسدالدین اویسی صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک کہ مجلس اتحاد المسلمین کا تعلق ہے، مجلس اتحاد المسلمین یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اتنے مسلمان سمجھیے کہ اسمبلی میں تھے، اس کے بعد بھی مظفر نگر کانڈ ہوا، مظفر نگر کا بڑا فساد ہوا، اور مسلمانوں کو ڈپٹی CM نہیں بنایا گیا، مسلمانوں کو سمجھے صرف ووٹ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ یہ اسدالدین اویسی صاحب کی سمجھیے کہ گفتگو ہے، یہ باتیں، اور پھر اس کے ساتھ موب لنچنگ فلاں، یہ وہ ساری باتیں بھی
وہ اپنے اس اتر پردیش کے الیکشن میں مستقل کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا حیدرآباد یا تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ مکمل انصاف ہو رہا ہے؟ جبکہ اسد الدین اویسی صاحب گزشتہ 15 سال کا اگر ہم سمجھیے کہ پیریڈ دیکھیں تو 10 سال جو کانگریس کے رہے، اس کانگریس کے ساتھ اسد الدین اویسی صاحب تھے، یعنی MIM تھی، اور پھر اب جب تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کی حکومت بنی، تلنگانہ علیحدہ ہوا، تو اس تلنگانہ کی شد و مت سے MIM یعنی اسد الدین اویسی صاحب مخالفت کر رہے تھے۔ اس مخالفت کے نتیجے میں تلنگانہ موومنٹ میں خود ہندو اور مسلمان بٹنے کی پوزیشن میں تھے۔ ہم نے سمجھے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تلنگانہ کی بازیابی کے لیے مسلمانوں کی ایک علیحدہ بنائی، اور چندر شیکھر راؤ جب ہنگر اسٹرائک تھے تو محمود علی صاحب خود میرے گھر پر آئے، اور ہم سمجھے ایک مسلم ڈیلیگیشن لے کر وہاں نیمس کو گئے، تو پورے تلنگانہ کا جو موومنٹ چلا رہے تھے، ان لوگوں کی خوشی اور ان لوگوں کا دیکھنے کے ایک الگ ہی ماحول تھا کہ مسلمان ہمارے ساتھ آ کر جڑ رہے ہیں۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے سمجھے کہ پوری طاقت کے ساتھ تلنگانہ کے اس سمجھے کہ موومنٹ کو، تلنگانہ کے اس سمجھے کے ساتھ موومنٹ کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھے کہ صاحب دیکھیں گے کہ وہاں ہندو اور مسلمان کو ہونے سے تمام سمجھے کہ نان مجلس آرگنائزیشن اور اردو اخبارات نے بچایا اور تلنگانہ موومنٹ میں کھل کر ساتھ ہے۔ اب سمجھے کہ 10 سال کا کانگریس کا پیریڈ رہا متحدہ آندھرا پردیش میں، اور پھر اب 7 سال کا سمجھیے کہ صاحب یہ TRS کا پیریڈ، تو جملہ 17 سال۔ 17 سال کا اگر ہم جائزہ لیں تو مکہ مسجد بلاسٹ ہوا، مکہ مسجد بلاسٹ میں RSS کے لوگ انوالو تھے، اور سمجھیے کہ صاحب ہندو ٹیرر آرگنائزیشنز کے تعلق سے بہرحال بات آئی، اور سمجھیے کہ دہشت گردی کا یہ مظاہرہ جو مکہ مسجد بلاسٹ ہے، پھر درگاہ حضرت غریب النواز کا بلاسٹ ہے، مالیگاؤں بلاسٹ ہے، یہ سب سمجھیے کہ جگہ کے بلاسٹ کے تعلق سے ایک بات کھل کر آ گئی کہ اس میں ہندو ٹیرر آرگنائزیشن انوالو تھی۔ لیکن اسد الدین اویسی صاحب یہاں پر حکومت کے ساتھ الائنس میں تھے، 100 سے زیادہ مسلم بچوں کو اس میں گرفتار کیا گیا مکہ مسجد بلاسٹ پر، اور ان پر 3rd ڈگری استعمال کی گئی، انتہائی اذیتیں دی گئی، اور اس کے بعد سمجھیے کہ RSS اور سمجھیے کہ سارے لوگوں کے نام آئے۔ اب اس کے بعد پھر یہ سب لوگ بری بھی ہو گئے، لیکن MIM یا اسد الدین اویسی صاحب نے یہاں چیف منسٹر سے یہ نہیں کہا کہ یہ بری ہو رہے ہیں، آپ پھر CBI کو لکھیے یا پھر اس کو کیس کو سمجھے ری اوپن کیا جائے، ایسی کوئی بات سمجھے یہاں پر نہیں ہوئی۔ پھر دوسری بات کہ یہاں خود تلنگانہ میں 5 مسلم نوجوانوں کا پولیس ہتھکڑیاں پہنے ہوئے اور پولیس کی کسٹڈی میں ان کا انکاؤنٹر ہوا، اس تعلق سے کوئی بات نہیں کہی گئی۔ مظفر نگر کی بات کی جاتی ہے۔ مساجد کی بات کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کو مساجد کی بات کرنی چاہیے، لیکن سیکریٹریٹ میں 2 مساجد شہید ہو گئی۔ ان دونوں مساجد کے تعلق سے ہم نے بے تکان جد و جہد کی، اب جا کر فاؤنڈیشن اسٹون اس کا سمجھے رکھا گیا ہے، لیکن اسد الدین اویسی صاحب نے سیکریٹریٹ مسجد پر کبھی کھل کر حکومت کی مذمت نہیں کی کہ تم نے مساجد کو کیسے شہید کر دیا، جبکہ زمین بھی تمہاری نہیں تھی۔ حکومت 1.5 سال تک اس زمین کو اپنے قبضے میں رکھی، جبکہ وہ وقف بورڈ کی زمین تھی۔ وقف بورڈ سے بات یاد آئی کہ تلنگانہ میں جو کروڑہانی لاکھوں کروڑوں روپے کی جو وقف جائیدادیں ہیں، ان جائیدادوں پر کون قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال کریں اسد الدین اویسی صاحب سے۔ بھائی اس وقت سمجھیے کہ فرقہ پرست پوری طاقت و قوت سے ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو ہریجنوں سے زیادہ بدتر پوزیشن پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب سیاسی طور پر سمجھیے کہ ہم وہاں پولرائز کر رہے ہیں پورے الیکشن کو۔ 100 سے بڑھ کر سیٹ اتر پردیش میں سمجھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین لڑنے جا رہی ہے۔ 100 سیٹ کا بجٹ کہاں سے آیا؟ 100 سیٹ لڑنے کی طاقت کیسے پیدا ہو گئی؟ ایک سمجھیے کہ شارٹ پیریڈ میں تو 100 سیٹ لڑنے کی قوت نہیں پیدا ہوتی۔ تلنگانہ میں آپ تو پورے اضلاعوں میں سمجھیے کہ سیٹوں کو رہن رکھ دیتے ہیں،
پوری مسلم لیڈرشپ تلنگانہ میں دفن کر دی گئی۔ ٹی آر ایس میں کتنی مسلم لیڈرشپ آگے ہے ذرا بتائیے۔ گزشتہ 7 سال میں یہاں جو تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ہے، اس راشٹریہ سمیتی میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کو کچلا گیا، دبایا گیا، مسلمانوں کو مستقل نظر انداز کیا گیا۔ حتیٰ کہ ابھی ایک ایم ایل سی ہمارے سمجھے ریٹائر ہوئے تھے، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، فرید الدین صاحب کا۔ وہ ایم ایل سی کوٹے میں جو 6 ایم ایل سی آئے، وہ 6 ایم ایل سی میں بھی ایک مسلمان کو نہیں دیا گیا۔ پھر سمجھیے کہ صاحب جو کوٹے منسپل کے تحت یا پنچایت کے تحت جو ایم ایل سی سے الیکٹ ہوئے، اس میں بھی ایک مسلمان کو بھی نہیں دیا گیا۔ پبلک سروس کمیشن کا گٹھن ہوا، پبلک سروس کمیشن بنایا گیا، ہر وقت ایک مسلمان پبلک سروس کمیشن میں رہتا ہے، لیکن ایک مسلمان بھی پبلک سروس کمیشن میں نہیں تھا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے اس پر کوئی بات نہیں کی ریاستی حکومت سے، نہ مسجدیں گرانے پر بات کی، نہ پبلک سروس کمیشن پر بات کی، نہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی جس طرح کرش کیا جا رہا ہے تلنگانہ میں، وہ اس تعلق سے بھی اسد الدین اویسی صاحب کی کوئی زبان نہیں کھلتی، بلکہ اضلاع میں کوئی اگر طاقتور مسلم لیڈرشپ ابھر رہی ہے تو وہ اس کو دبا دیتے کہ کوئی مسلم لیڈرشپ ابھرنے نہ پائے۔ اب اتر پردیش میں مسلم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، ڈپٹی سی ایم کی بات کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں کیا مسلم ڈپٹی سی ایم ہے اس وقت؟ ایک ڈپٹی سی ایم تلنگانہ کے بعد دیا گیا، اس کے بعد پھر وہ ختم کر دیا گیا۔ اور کتنا پاورفل مسلمان منسٹری ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں کہ مسلمان کا سیاسی طور پر تلنگانہ میں کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، ایک حبس کا عالم ہے۔ حتیٰ کہ جو مسلم سمجھیے کہ صاحب کارپوریشنز ہیں، مسلم مائنورٹی فائنانس کارپوریشن ہے، اردو اکیڈمی ہے، وقف بورڈ ہے، اور پھر مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ان سب کا کیا حشر ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اردو دوسری لینگویج اسٹیٹ کی ہے، لیکن اردو کی دوسری لینگویج کا کیا حشر ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس تعلق سے ریاست میں جبکہ 7 ایم ایل اے، 2 کونسل ممبر یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان ایشوز پر بات نہیں کی جاتی، وقف کی تباہی پر بات نہیں کی جاتی، مساجد کی شہادت پہ بات نہیں کی جاتی، مسلمانوں کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ لیکن اتر پردیش میں ساری باتیں کی جا رہی ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ اور جبکہ اتر پردیش کا ماحول یہ ہے کہ وہاں سمجھیے کہ مسلم علاقوں میں جو اس وقت سچویشن ہے، وہاں پر سمجھیے کہ صاحب اگر مسلم ووٹ تقسیم ہو جائے گا، مسلم ووٹ بچ جائے گا، تو بھارتیہ جنتا پارٹی اور یوگی کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ جو سمجھیے کہ صاحب حج ہاؤس اور قبرستان کی بات کر رہے ہیں، جو سمجھیے کہ مسلمانوں کی ترقی کو ختم کر دینے کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہریجنوں سے بدتر مقام پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ آپ کے 2-4 سیٹ جیتیں گے، لیکن 100 سیٹ پر جو حالات خراب ہوں گے، وہ حالات سمجھیے کہ صاحب مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو دفن کرنے اور ان کے حقوق کو دبا دینے اور فرقہ پرست قوتوں کو ملک میں بڑھاوا دینے کا کام کریں گے وہ 100 سیٹ۔ اور پھر سمجھیے کہ مولانا نعمانی صاحب نے، سجاد نعمانی صاحب نے ایک نے متواتر 2 لیٹر لکھے۔ خود دیوبند کے علماء کی رائے یہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جہاں سے جیت سکتے ہیں آپ وہاں پر امیدوار ٹھہرا کر لیں، لیکن 100 ٹھہرا کر رہے ہیں جس سے ووٹ کی تقسیم ہوگی، اور اس سے سمجھیے کہ مودی کو اور یوگی کو فائدہ ہوگا۔ اب اگر ہم ایک سینیریو اگر دیکھیں گے تو 2014 کے بعد سمجھے کہ جس طرح مودی کا گراف بڑھا، اسی طرح اسد الدین اویسی صاحب کا بھی گراف بڑھتا رہا۔ یہ دونوں کا گراف برحال ہم پلہ چلتے رہے، اور اب تو سچویشن جو مودی میڈیا، گودی میڈیا ہے، جو سمجھیے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، وہ میڈیا میں دیکھیں گے تو 2 ہی لوگ نظر آئیں گے، ایک طرف مودی نظر آئے گا، دوسری طرف سمجھیے اسد الدین اویسی صاحب رہیں گے۔ تو یہ ایک بڑی سازش ہے آر ایس ایس کی۔ آر ایس ایس یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک بلاک میں بند کر دیا جائے اور پورے سوشل فیبرک کو ملک کے تباہ کر دیا جائے۔ اور اس ملک میں یاد رکھیے کہ بہرحال ہندو، مسلمان، دلت، عیسائی، سکھ، جین، بدھ، یہ سب کے ساتھ محبتوں کے ساتھ ہم کو بہرحال رہنا پڑے گا۔ فرقہ پرستی کا یقیناً مقابلہ کرنا چاہیے۔ آر ایس ایس ملک کی سمجھیے کہ صاحب سالمیت کو، ملک کی وحدت کو نہ صرف تباہ کر رہی ہے بلکہ مسلمانوں کو تباہ بھی کرنا چاہتی ہے۔
یہ سمجھیے RSS کی پالیسی ہے. اس پالیسی کو پورا کرنے کے لیے 100 سیٹ اتر پردیش میں جو لڑائے جا رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ کل ہی ہمارے پاس وکلاء اور ججز کا ایک اجلاس تحریک مسلم شبان کے دفتر پر ہوا، جس میں سمجھے کہ دلی کے کچھ وکلاء بھی شریک تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مودی کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ RSS کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اسد الدین اویسی صاحب کو کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں؟ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جیت کا سامان پیدا کر رہے ہیں اتر پردیش میں. تو خدارا سمجھیے کہ آپ 100 سیٹ جو لڑ کر یوگی کو لانا چاہ رہے ہیں، توبہ و استغفار کریں اور آپ سمجھیے کہ پلٹ جائیں ان حالات سے مسلمانوں کے بھلے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں سے ہماری شکایت ہے، ہم کسی کو پورا کریڈٹ سیکولرزم کا نہیں دے رہے، لیکن اس وقت جو مخالف بھارتیہ جنتا پارٹی قوتیں ہیں، ان قوتوں اور طاقتوں کو مضبوط کرنا بنیادی کام ہونا چاہیے، ان کو مضبوط کرنا چاہیے. اب جو سمجھیے کہ یہاں تلنگانہ میں جو مسائل ہیں، وقف کی زمینات تباہ ہو گئی. آپ 60 سال سے آپ سمجھیے MLA اور MP آپ کی جماعت کے رہے ہیں. وقف کی زمینات تباہ ہو گئی، لاکھوں کروڑوں روپے کی وقف کی زمینات. کیا سمجھیے کہ مجلس اتحاد المسلمین اس پر ذمہ دار نہیں؟ سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت کی سمجھیے کہ کیا ذمہ داری مجلس اتحاد المسلمین نہیں لے گی؟ کیا 5 بچوں کا جو انکاؤنٹر ہوا ان کے گھروں میں ماتم مچ گیا، اس کی ذمہ داری کیا مجلس اتحاد المسلمین نہیں لے گی؟ کیا سمجھیے کہ جو اس وقت جتنے باڈیز بنے ہیں، وائس چانسلرز کے اپوائنٹمنٹ ہوئے، BC کمیشن بنا، پبلک سروس کمیشن سمجھیے کے ساتھ قائم ہوا، اس میں ایک مسلمان کو بھی نہیں لیا گیا. MLC الیکشن ہوئے، اس میں بھی ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو کیا مجلس اتحاد المسلمین اس کی ذمہ داری قبول کرے گی؟ یہ سمجھیے کہ صرف ایک تماشا بہرحال کیا جا رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف بات کرنے کا، فلاں کرنے کا. یقیناً ہم RSS اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا مقابلہ کرتے آئے ہیں اور ہم نے قربانیاں دی ہیں پوری زندگی اس لڑائی میں، فرقہ پرستی کے خلاف لڑائی میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لیں. بہت سی شکایات سیکولر ان فورسز سے ہوں گی جو اینٹی BJP اور RSS ہیں، یقیناً وہ انصاف آپ کے ساتھ مکمل نہیں کری ہیں، لیکن اس وقت شکایتوں کا نہیں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی اس آئیڈیالوجی کو شکست دینے کا ہے. اس آئیڈیالوجی کو شکست دینے کے لیے مسلمان منظم ہو، متحد ہو، اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو جانیں، اپنے ووٹ کو انتشار سے بچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.